الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صلوات. التماس ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. مرحوم مغفور سید سراج امجاد زیدی ابن سید علی جواد زیدی اور مرحوم مغفور سید ابو البقا زیدی ابن سید ریاض الدین حیدر رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مغفرت کے لیے صلوات. سورہ مبارکہ احزاب کی 6 آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ اپنے اس کلام میں عظمت سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہا ہے اور معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ، سماجی اور انسانی مسئلہ اس آیت پہ بیان ہوا ہے. وہ مسئلہ ہے کسی کو بڑا ماننا اور کسی کی تعظیم کرنا. معاشرہ اگر حیوانی ہو تو بے زور طاقت ایک حیوان خود کو بڑا منواتا ہے دوسرے حیوانوں پر، اور اگر معاشرہ انسانی ہو تو بے زور طاقت بڑا نہیں منوایا جاتا بلکہ بے زور قابلیت بڑا منوایا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جی، اگر قابلیت اور اہلیت ہوگی، صلاحیت ہوگی تو اسے بڑا بنایا جائے گا. جب ایک
دو بچے آپس میں اس قاعدے کے خلاف کوئی عمل کر رہے ہوں تو اسے تسلیم نہ کیا جائے. یعنی اگر دو بچوں میں یہ بحث ہو رہی ہو کہ کون کس پر حق رکھتا ہے اور وہ حق جتانا غیر معیاری ہو، تو اگر بچوں کے درمیان ایسی گفتگو ہو رہی ہو، ایسا کام ہو رہا ہو، تو وہ معقول نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کسی ایسے کو بڑا بنا دے جس میں قابلیت نہ ہو اور اہلیت نہ ہو؟ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. معاشرہ کیونکہ انسانی اللہ نے ہمیں مدنی الطب خلق کیا ہے، اللہ نے ہمیں شہری حیوان بنایا ہے، کیونکہ انسان کی تعریف ہے حیوان ناطق. الانسان ہوا حیوان ناطق. عربی زبان میں اگر ہم بات کریں گے تو علم منطق میں انسان کی تعریف کی گئی ہے الانسان ہوا حیوان ناطق. انسان وہ ہے کہ جو سمجھتا ہے، ایک سمجھدار حیوان ہے، ایک سمجھنے اور سمجھانے والا حیوان ہے. تو ہمیں کیونکہ اللہ نے مدنی الطب خلق کیا ہے، ہم اکیلے نہیں رہ سکتے، ہم جنگلوں میں نہیں رہ سکتے، ہم شہروں میں رہنا چاہتے ہیں. اسی لیے مسلسل گاؤں دیہات سے ٹاؤنوں میں، ٹاؤنوں سے تحصیلوں میں، تحصیلوں سے مثلاً تحصیل ہیڈ کوارٹروں میں، اور پھر آہستہ آہستہ ضلعوں میں، اور پھر ڈویژنوں میں، اور پھر بڑے بڑے شہروں میں جانا چاہتے ہیں. یعنی یہ جو ہم بڑی بڑی جگہوں پر جانے کا جذبہ رکھتے ہیں یہ ہماری فطرت کے مطابق ہے. اور جب ہم بنے ہیں معاشرتی اور سماجی، ہماری خلقت میں سماجیات ہے، ہماری خلقت میں معاشرتی جذبات ہیں، تو پھر جب دو آدمی، 1 کروڑ تو بہت بڑی بات ہے، 2 آدمی ایک ساتھ رہ رہے ہوں تو پھر مفادات کا ٹکراؤ سامنے آتا ہے. اور جب مفادات کا ٹکراؤ سامنے آئے تو معقول انداز سے تسلیم کرنا ہوگا کہ کس کو حق اولویت حاصل ہے. اس بنیاد پر معاشرہ چلتا ہے، اور اگر اس قاعدے اور قانون کو ہٹا دیا جائے تو پھر معاشرہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے. ظاہری طور پر تو انسان نظر آتے ہیں، حقیقت میں پھر وہ حیوان، بلکہ پھر اللہ کہتا ہے بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی پستر ہیں. تو اب ایسی کیفیت میں جب مفادات آپس میں ٹکرا رہے ہوں، جب انسان کی خواہشات ایک دوسرے کے خلاف جا رہی ہوں، تو کوئی ہو کہ جو ان کے درمیان یہ فیصلہ کروائے کہ تم صحیح ہو اور تم غلط ہو، وہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. یہ جو فیصلہ کروانے والی پوزیشن میں شخصیت ہو، اسے ان دونوں سے افضل ہونا چاہیے، اسے ان دونوں پر حاکمیت اور اولویت حاصل ہونا چاہیے. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. اچھا، پھر انسان اعتبار کیسے کرے کسی کے اوپر جب تک کہ وہ فیصلہ کرنے والا اس سے زیادہ افضل قرار نہ پائے. اچھا، اگر یہی قاعدہ رہے کہ کوئی بڑا بن کر فیصلے کروا رہا ہو تو وہ وہاں فیصلے کروانے کا اہل قرار پائے گا جہاں اس کی دید چل رہی ہوگی، جہاں وہ دیکھ رہا ہوگا. لیکن جہاں تنہائی میں اور چھپ کر ایسا کوئی کام کیا جائے کہ جس تک اس کی رسائی نہ ہو تو اس کا فیصلہ کارگر نہیں رہے گا. تو بہرحال یہ قاعدہ قانون بھی کہ کوئی تیسرا بندہ ہو، تیسرا وجود ہو جو لوگوں کے فیصلوں کو، لوگوں کے مسئلوں کو حل کرواتا ہوا نظر آئے، یہ اس حد تک کہہ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمیں وہ وجود ایسا تلاش کرنا ہوگا جس کے لیے بند دروازے دیکھنے میں رکاوٹ نہ ہو، تنہائی میں کام اس سے مخفی نہ ہو، بلکہ اس سے زیادہ بالاتر بات یہ کہ وہ یہ جانتا ہو کہ اس وقت یہ کیا سوچ رہا ہے اور کیا اس کی نیت بن رہی ہے. تو وہ جو حاکم بنایا جائے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اس کے اندر یہ قابلیت اور اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ سامنے والے کو دیکھ کر یہ بتا دے کہ تم اس وقت کیا سوچ رہے ہو،
تب تو معاشرے کا مسئلہ حل ہو پائے گا، ورنہ کچھ حل ہوں گے کچھ حل نہیں ہوں گے، اور جو حل نہیں ہوئے اگر وہ سنگین ہوئے تو پھر وہ غالب آ جائیں گے اور معاشرہ پھر تباہی کی طرف چلا جائے گا۔ تو اب ایسا وجود چاہیے کہ جس کی آنکھیں بند بھی ہوں تب بھی وہ دیکھ رہا ہو، وہ سو بھی رہا ہو تو اس کا دل جاگ رہا ہو، اور وہ کائنات کے لیے ایسی کیفیت رکھتا ہو کہ اس کے بغیر صبح سانس نہ لیتی ہو اور رات چرنے سے گریز کرتی ہو۔ اسے اب وہ وجود کون ہو سکتا ہے؟ وہ وجود وہی ہو سکتا ہے جو انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے تو انسان نظر آئے، مگر حقیقت میں اس کا جو جنبہ غالبی ہے وہ نورانیت ہو، یعنی وہ یہاں سے جڑا ہوا ہو تو انسان نظر آئے اور وہاں سے جڑا ہوا ہو تو اللہ کا نور نظر آئے۔ اب ایک ایسے وجود کی ضرورت ہے معاشرے کے اندر، اس وجود کو اللہ قرآن مجید میں یہ کہہ کر یاد کر رہا ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی، النبی الف لام ہے نون کے اوپر، نبی کے اوپر الف لام ہے نبی پر، اگر نبیون کہہ کر اللہ نے یاد کیا ہوتا، آیت عربی میں ٹھیک ہے لفظ نبیون اولی بالمؤمنین من انفسہم، تو بات ہوتی کہ ہر نبی، یعنی بغیر الف لام کے اگر نبی کا اسم آتا تو ہاں تو یہ ترجمہ ہوتا ہر نبی میرا مومنین سے افضل ہے۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو یہی میں ایک جملہ کہہ دوں، اگر آیت میں صرف نبی کا لفظ ہوتا تو پھر ترجمہ ہوتا کہ ہر نبی مومنین سے افضل ہے، تو ہر نبی میں حضرت آدم بھی ہیں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب ہیں، اور مومنین میں علی بھی ہیں۔ تو پھر مطلب یہ نکلتا کہ ہر نبی ہر مومن سے افضل ہے، لیکن یہاں اللہ نے نہیں کہا کہ ہر نبی ہر مومن سے افضل ہے، بلکہ کہا میرا نبی آخر محمد مصطفیٰ مومنین سے افضل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی میرا آخری نبی، یہاں الف لام مخصوص نبی کی طرف اشارہ ہے۔ مثلا اگر قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو کیا سارے رسولوں سے اللہ نے یہ بات کی ہے؟ رسول تو ایک سے زیادہ ہے، 5 رسول ہیں، مگر یہاں الف لام لگ کر مخصوص رسول مراد ہے۔ الف لام احدی، الف لام عہد ذہنی، الف لام تعریف کی پھر قسم، الف لام تعریف کی عہد ذہنی بھی ہے، عہد زمانی بھی ہے۔ جی یہاں النبی میرا خاص نبی، میرا آخری نبی، میرا پیارا نبی، میرا امی نبی، میرا خاتم الانبیاء نبی، میرا محمد نبی، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی تمام مومنین سے اولا ہے۔ یہ اولا کا لفظ مولا کے خاندان کا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر و بلند صلوات نبی۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا یہ آخری نبی مومنین سے، ان کی جانوں سے زیادہ، ان سے زیادہ میرا نبی آخر اولویت رکھتا ہے، ان پر مولا ہونے کا حق اور عنوان رکھتا ہے۔ آیت یہاں پر روشن ہے، یہ کس نے اولا قرار دیا ہے؟ یہ اللہ نے اولا قرار دیا ہے۔ تو مولا مطلق اللہ، ہوا مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے۔ یہ آدھی آیت پڑھ کر ہی تو ابھی 10 سال پہلے تک بعض لوگ کہتے تھے کہ مولا علی کہنا غلط ہے، اللہ مولا ہے۔ یہ آدھی آیت پڑھ کر ہی تو بعض لوگ کہتے تھے کہ مولا صرف اللہ ہے۔ جب آہستہ آہستہ بہت احسان کیا بعض بزرگ علماء نے کہ یہ بات روشن کر دی، تو مولا مطلق تو اللہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یعنی جو نبی پر بھی مولا ہو، جو سرکار دو جہاں کا بھی مولا ہو، وہ اللہ ہے۔ اللہ عالم مطلق ہے، اللہ رازق مطلق ہے، جی اللہ رب مطلق ہے، وہ چیز اصلی اس کی ہے،
مگر جس کی اصلی چیز ہے وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو دینے کے لیے تیار ہوں، جسے میں منتخب کر لوں، جسے میں مجتبی بنا لوں، جسے میں مرتضی بنا لوں، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں منتخب لوگوں کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور بعض دوست جو ہے وہ اتنے تنگ نظر ہے کہ اللہ نے ان کو یہ اختیار بھی نہیں دیا کہ وہ کسی کو اللہ کے دیے ہوئے اختیار، اللہ کے دیے ہوئے عنوان کو روک سکیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کلمیہ ہے دخل در معقولات۔ جب میرا میدان ہی نہیں ہے تو میں اس میں دوڑ کیوں رہا ہوں؟ جب وہ میری جگہ ہی نہیں ہے تو میں وہاں جا کیوں رہا ہوں؟ تو یہ جگہ جب ہماری ہے نہیں تو اللہ کی جگہ ہے، اللہ کا کام ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ تو وہ جو ہوا مولا مطلق اللہ، اس مولا مطلق اللہ نے اس آیت میں نبی کو مومنین پر اولا قرار دیا ہے۔ اچھا، پھر جو گریز لینا چاہتے ہیں نا، جو تھوڑا بہت راہ فرار ڈھونڈنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مومنین کے مولا ہے جی، اللہ تو سب کا مولا ہے۔ تو بھائی جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ اس کا مولا کیسے ہوگا؟ ایسے ہی جو نبی کو مانے گا وہی تو مومن کہلائے گا، نبی اسی کے مولا ہے جی۔ اللہ کو جو نہیں مانتے، اللہ ان کا ماننے پر مولا ہے نا اصل تو۔ یعنی اگر اللہ کو کوئی نہیں مان رہا ہو کہ میں مانتا، اللہ نہیں مانتا تو مولا کیا مانے گا؟ اللہ نہیں مانتا تو رازق کیا مانے گا؟ تو اللہ بھی اللہ مولا مطلق، اس مولا مطلق نے نبی کو مومنین پر مولا قرار دیا۔ اچھا، غیر مومنین کے لیے مولا نہیں ہے؟ تو بھائی جب معاشرے کا سب سے محترم طبقہ نبی کی مولائیت میں ہے تو خود بخود جو ان سے کمتر ہے وہ نبی کی مولائیت میں ہے۔ یہ جو اللہ نے مولا نے قرار دیا، اب انہیں اللہ بار بار کہتا رہا کہ پہنچا دو، کہہ دو۔ فرمایا ان یستعفی ھذا الامر، یا اللہ فساد ہوگا، مجھے معاف کر دے۔ جب سرکار سے پوچھا گیا کہ اس لہجے میں اللہ نے آپ سے کیوں بات کی کہ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو گویا کچھ نہیں پہنچایا، تو حضرت فرمایا کہ میں اعلان ولایت علی کرتے ہوئے یہ دیکھ رہا تھا کہ لقلت المؤمنین و کثرت المنافقین، منافقین کی کثرت ہے، مومنین کی قلت ہے، تو مسئلہ بگڑے گا، فساد ہوگا۔ لہذا سرکار نے اب وہ مرحلہ آ گیا کہ اب اس سے زیادہ آگے بات جا نہیں سکتی تھی جی، اس سے زیادہ عاشق اور معشوق کی باتیں بھائی اس میں کوئی یہ نہیں سوچے کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد والے والا۔ وہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ عاشق و معشوق کی گفتگو آؤٹ ہو جاتی ہے، باہر نکل جاتی ہے، تو ہم جیسے تک پہنچ جاتی ہے تو ہم ممبر پہ بھی بیان کر دیتے ہیں، لیکن مسئلہ نبی اور اللہ کے درمیان کی گفتگو کا تھا کہ اللہ سے سرکار فرما رہے تھے کہ یا اللہ اس سے یہ ہوگا، میں علی کی ولایت کا اعلان کروں گا تو یہ مسئلہ بنے گا۔ تو پھر کہاں تک کھینچا جا سکتا تھا اس کو، کہاں تک لے جایا جا سکتا تھا؟ وہ آخری حد تھی غدیر خم، اب اس سے زیادہ لیٹ نہیں ہو سکتا تھا کام۔ اور ویسے بھی عزیزان گرامی، جب تحریر مکمل ہو جائے تو اسے مستند بنانے کے لیے آخر میں ہی مہر لگائی جاتی ہے۔ سرکار کی نبوی زندگی آخری حج پر مکمل ہوئی ہے، اس نبوی زندگی پر مہر لگا دے ولایت علی بن ابی طالب کی۔ صلوات ہے محمد و آل محمد۔ اب وہ جس کو اولا بنایا تھا پروردگار عالم نے، اس اولا نبی نے میدان غدیر میں کہا من کنت مولا۔ وہ جو اولویت کا عنوان تھا من کنت مولا، اب اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، ایک ترجمہ معروف ہے اور ایک ترجمہ غیر معروف ہے جو دونوں کرنا چاہوں گا۔ معروف ترجمہ یہ ہے کہ میں جس کا مولا ہوں فہذا علی مولا، علی اب اس کا مولا ہے، یہ معروف ترجمہ ہے۔ غیر معروف ترجمہ یہ ہے کہ میں جس کا مولا تھا اب علی اس کا مولا ہے۔ اچھا، کنتو کا ترجمہ ہم اور جگہوں پر یہ والا ترجمہ کرتے ہیں، کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، تو وہاں ہم کنتو کا ترجمہ کرتے ہیں تھا، یہاں ترجمہ کر رہے ہیں ہوں، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو
تو آپ یہ ترجمہ بھی کر لیجئے، میں اس کے اوپر بات کروں گا تو کہیں میری گرفت ہو جائے گی، لیکن یہ ترجمہ بھی تو ٹھیک ہے کہ میں جس کا مولا تھا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بہت بزرگ عالم دین اہل سنت کے، پاکستان کا بڑا نام، ان کی میں نے گفتگو سنی، ٹیلی فونک مجھ سے ان کا رابطہ رہتا ہے، باقاعدہ کسی نشست کے اندر ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ وہ جو فرما رہے تھے ابھی پچھلے دنوں کہ نبی کی یہ حدیث مسلم حدیث ہے، متواتر حدیث ہے، صحیح سند حدیث ہے، اس حدیث پر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نبی نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو وہ ترجمہ کر رہے تھے کہ نبی کس کس کے مولا ہیں، نبی کس کس کے مولا ہیں؟ نبی آدم علیہ السلام کے بھی مولا ہیں، نبی نوح علیہ السلام کے بھی مولا ہے، نبی ابراہیم علیہ السلام کے بھی مولا ہے۔ جب نبی ان سب کے مولا ہیں تو علی ان سب کے مولا ہیں۔ قاعدہ تو یہی بن رہا ہے، میں جس کا مولا ہوں تو نبی تو ان کے بھی مولا ہیں، اور اگر یہ ترجمہ کرنا پڑ جائے تو میں جس کا مولا تھا علی اس کے مولا ہیں۔ من کن تو مولا فہادہ، تو اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے۔ آفتاب بھائی نے جو مجھ سے خواہش کا اظہار کیا تھا، کوشش کر رہا ہوں وہاں تک آ جاؤں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ مشکل ہوگی تھوڑی سی، لیکن یہ والی باتیں بھی کرنے اور سننے کی ہیں۔ جی بحث یہ نہیں ہے کہ حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف ہے، یعنی شاید قرآن کے بعد، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، شاید قرآن کے بعد اگر سب سے زیادہ معتبر کوئی قول ہے تو وہ من کن تو مولا ہے، اس سے روشن کوئی فرمان نہیں ہے۔ من کن تو مولا فہاد علی مولا، اب فرما رہے ہیں میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ میں ابھی نقن صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں بڑا حسین جملہ انہوں نے لکھا کہ ہاتھ پکڑ کر بلند نہیں کیا تھا مولا علی کا، بلکہ دونوں بازوؤں کو پکڑ کر اپنے سامنے لے آئے تھے، یعنی مجمع کے سامنے لے آئے تھے۔ خود سرکار پیچھے ہو گئے تھے، چھپ گئے تھے، مولا علی آگے آ گئے تھے، یعنی ایسے پکڑ کے کھڑا کر دیا تھا اور سارے مجمع کو دکھایا ہاذا علی المولا۔ تو نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ نبی نے خود کو عقب میں رکھ کر، علی کو آگے رکھ کر امت کو بتایا کہ اگر میں کبھی نظر نہ آ رہا ہوں تو علی نظر آئے گا۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات میں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ من کنت مولا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، میرا نبی تمام مومنین پر ان سے زیادہ اولویت رکھتا ہے۔ آیت یہاں پر مکمل نہیں ہوئی بلکہ وقف جائز ابھی اور باقی ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور میرے نبی کی ازواج، یعنی ایک سے زیادہ، تین سے زیادہ، ازواج جمع ہے، میرے نبی کی زوجائیں، یعنی ازواج کا لفظ تین سے زیادہ کے لیے آئے گا، نبی کی 11 زوجائیں ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور میرے نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں، کیونکہ مومنین کی طرف النبی اولا بالمومنین، ازواجہ امہاتہم، ہم کی ضمیر پلٹ رہی ہے مومنین کی طرف، یعنی میرا نبی مومنین سے اولا ہے اور نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں ہیں۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اسی باب العلم کا ایک اشرہ مکمل ہم نے ازواج رسول پر پڑھا ہے، کیونکہ مجھ پر ایک دھبا لگایا جا سکتا ہے کہ صاحب اتنے عرصے سے مجلس پڑھ رہے ہیں، ذرا نبی کی زوجاؤں کی حالات تو بیان کریں، نبی کے ازواج کی عظمت کو تو بیان کریں، تو کم سے کم سرخرو رہیں، ریکارڈ پر آ جائے بات کہ ہم نبی کی ازواج پر غور کر چکے ہیں۔ باقاعدہ رسمی اشرا، سال بھر تو مجلسیں بہت پڑھتے ہیں، مگر جو ہمارا سارا سال ایک طرف اور 10 محرم 10 دن ایک طرف، تو الحمدللہ اس موضوع پر گفتگو بڑی تفصیل سے ہو چکی ہے اسی عزا خانے میں۔ نبی کی زوجائیں امت مومنین کی مائیں، ماں دقت چاہوں گا، ماں کے بڑے حقوق ہیں، ماں کی بڑی عظمتیں ہیں، ماں کے بڑے فضائل ہیں۔ اگر یہ نبی کی زوجائیں امت کی مائیں ہیں تو پھر ماں جو ہوتی ہے اس سے اولاد اور اس سے بیٹے بچے پردہ نہیں کرتے، لیکن قرآن کی دوسری آیت نبی کی زوجاؤں سے متعلق ارشاد فرما رہی ہے
کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں سے باہر نہ نکلنا، وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ، اور نامحرموں کے سامنے بناؤ سنگار کر کے سامنے نہ آنا۔ تو جب یہ سارے یہ ماں ہیں اور یہ سب بچے ہیں اولاد کی طرح ہیں، تو ان سے پردے کی ضرورت کیا ہے؟ اور ان کے سامنے اگر کوئی انہوں نے چیز پہن لی ہے تو اس کی رکاوٹ کس بات کی ہے؟ اور پھر اسی طرح اور بھی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی زوجاؤ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور شرط یہ ہے کہ تمہیں تقوی اختیار کرنا ہے۔ تو کچھ کہہ لیجئے کہ شرائط لگا دی ہیں اللہ نے، 6 پابندیاں لگا دی ہیں اللہ نے نبی کی زوجاؤں کے اوپر کہ یہ تم نہیں کرو گی، یہ تم نہیں کرو گی۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ وازواجہم امہاتہم، نبی کی زوجائیں امت کی یعنی مومنین کی مائیں ہیں۔ تو کیسے حل کریں ان دونوں آیتوں کو؟ یہ ظاہری طور پر آیت ٹکراتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اگر کبھی آیت قرآن کی ٹکراتی ہوئی نظر آئے تو اپنے ذہن میں الجھن لانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن سمجھانے والوں سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اہل بیت بتائیں گے کہ یہ آیتیں ٹکرا نہیں رہی، بلکہ ان کا مطلب یہ ہے۔ قرآن اکیلے سمجھنے کے لیے اللہ نے چھوڑا ہی نہیں ہے ہمارے لیے۔ یعنی جب نبی کی زندگی میں ہم نبی کے محتاج ہیں تو بعد میں تو اور زیادہ محتاجی ہے کہ کوئی اور سمجھائے۔ جی لہذا اب اہل بیت بتائیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ صرف 2 موضوعات میں یہ ماں کا درجہ اور حق رکھتی ہیں، مطلق ماں نہیں ہے۔ صرف 2 عنوان ہیں جس میں یہ ماں کا حق اور ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ ایک تحریم النکاح، ان سے نکاح حرام، لہذا نبی کی رحلت کے بعد نبی کی کوئی زوجہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ انسان ہے بھائی، احساسات اور جذبات ان کے بھی ہوں گے، لیکن یہ کتنا بڑا عنوان ہے کہ جب تمہارے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام لگ گیا تو میں نہیں چاہتا کہ پھر نبی سے مفضول اور نبی سے کمتر کا نام تمہارے ساتھ لگے۔ تمہیں عظمت دے دی ہے، نیچے کی طرف نہیں آؤ، بلند ہو، بلند رہو۔ اب یہ جو اپنی ذات کو، اپنے نفس کو، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو ماریں گی، تبھی تو یہ مائیں بنی ہیں۔ یعنی ماں اسی لیے ماں ہے کہ وہ اپنے احساسات کو اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے قربان کر دیتی ہے، تبھی فضیلت ہے اس کی۔ ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب کا فون آیا کہ جی میری زوجہ کہہ رہی ہیں کہ جی بچے کا نام بدلنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کیا نام ہے؟ کہنے لگے جان رضا۔ تو میں نے کہا جی اچھا نام ہے، کیوں بدل رہے ہیں؟ کئی شرارتی بہت ہے، تنگ بہت کرتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے دنیا میں بچہ منتقل کیا ہے تو پتھر لکڑی تو منتقل کی نہیں جو پڑی رہے ایک جگہ، نہ ہلے نہ جھلے نہ کچھ کرے۔ یہ اس عمر میں جتنا زیادہ بے چینی اور اضطرابی کیفیت میں ہوگا، یہ بڑا ہو کر اتنا ہی ذہین اور کوئی کام کر پائے گا۔ پھر میں نے اس خاتون کو سمجھایا، میں نے کہا ماں بننا آسان نہیں ہے بی بی، اگر تم ماں بننے کا جذبہ رکھتی ہو تو اس کی یہ ساری شرارتیں برداشت کرو تاکہ یہ بڑا ہو کر کوئی کارنامہ کر سکے۔ ہمارے یہاں تو مولانا کے پاس لے جاتے ہیں کہ تعویذ دے دیجئے، صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی۔ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ایک تحریم النکاح، نکاح حرام ہے نبی کی زوجاؤں کے ساتھ امت کا، امت میں کوئی بھی نبی کی زوجہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ ایک تحریم النکاح، اور دوسرا ہے استحقاق التعظیم، ان کی تعظیم لازم ہے، ان کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کرنی، دقت چاہوں گا، ان کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کرنی، اور ان کی تعظیم کرنی ہے۔ یا ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، خود کسی منفی بات کا ذکر نہ کرنا بھی تو تعظیم ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ اس منفی بات کو ذکر کیا جائے اور پھر معافیاں مانگی جائیں اور پھر معذرتیں کی جائیں، بہتر نہیں ہے کہ کوئی بات ہی نہ کی جائے۔ تو صرف 2 زوجائیں نبی کی ایسی ہیں 11 زوجاؤں میں جن کے لیے قرآن مجید میں اچھے الفاظ نہیں آئے، لیکن
ہم 9 کو فراموش کر دیں؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ 11 میں سے 9 بیویوں کی جو خدمات ہیں، اور تو وہ یہ بہت روشن بات ہے کہ نبی کی زوجائیں امت کی مائیں، یعنی ان کی تعظیم ضروری ہے۔ اب ان ماؤں میں سب سے زیادہ نبی کے ساتھ کون رہا؟ سرکار کے ساتھ اچھے وقت میں کون رہا اور مشکل وقت میں کون رہا؟ سرکار کی پریشانیوں میں کس نے ساتھ دیا اور سرکار کے اچھے ایام میں کس نے ساتھ دیا؟ اور ان پریشانیوں میں بھی ڈھونڈنے سے کوئی شکوہ نہ ملتا ہو اور اچھے حالات میں ہر روز شکوے ملتے ہو تو کیسے سب کو برابر کر دیا جائے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خواہش کا اظہار ہوا تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت اور ان کی فضائل پر بات ہو، تو میں نے تو ساری مجلس مقدمے میں گزار دی۔ مقدمہ ہی میرا مکمل ہوا کہ نبی کی زوجاؤں میں سب سے زیادہ جس بی بی نے نبی کا ساتھ دیا، 25 سال ساتھ رہی، اور 25 حدیثیں نہیں ہیں ان سے، اور جو 6 سال ساتھ رہا، جو 5 سال ساتھ رہا، اس سے سینکڑوں کی تعداد میں حدیثیں ہیں۔ اور پھر تعصب اور بغض اور عناد اور دشمنی اہل بیت کی اس حد تک ہے کہ یہ بھی تقسیم کرنا شروع کر دی کہ نبی کی زوجہ، اور نبی کا نام لے کے کہتے ہیں محمد ابن عبداللہ کی زوجہ، کیونکہ حضرت خدیجہ اعلان نبوت سے پہلے کی زوجہ ہے، اور باقی بیویاں اعلان نبوت کے بعد کی زوجہ ہیں، تو نبوی زندگی میں حضرت خدیجہ نہیں تھی۔ تو یہ اصل میں وہ بنیادی مسائل ہیں۔ پہلے اپنی بیس بتاؤ کہ تمہاری بیس کیا ہے۔ جب ہمیں بنیاد معلوم ہو جائے گی نا، تب تم سے بات کر پائیں گے۔ تم نبی کو 23 برس کا نبی مانتے ہو یا آدم سے پہلے کا نبی مانتے ہو؟ اگر تم نبی کو 23 برس کا نبی مانتے ہو تو پھر تم شاید صحیح کر رہے ہو گئے، لیکن ہم تو نبی کو اس وقت نبی مانتے ہیں جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت، تب سمجھ میں آئے گا کہ بی بی خدیجہ کی عظمت کیا ہے۔ اس وقت میں بی بی خدیجہ نے ساتھ دیا جس وقت میں نبی مکرم کو پورے معاشرے نے تنہا کر دیا تھا۔ ساتھ دینے والی خاتون بھی معمولی نہیں ہے، انون نہیں ہے، غیر معروف نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جی، نہ شناختہ نہیں ہے، نہ آشنا نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں ہے، اچانک ایک بی بی کا نام آیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کہا جائے کہ کوئی پہچانا نہیں جاتا تھا، اور اگر کسی کا تعارف تھا تو اسے خدیجہ کہا جاتا ہے۔ سارا عرب گمنام کہا جا سکتا ہے مگر بی بی خدیجہ کو گمنام نہیں کہا جا سکتا۔ ایسی بی بی نے اس وقت میں ساتھ دیا۔ ساری عورتیں مذمت کر رہی ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہو، تمہارے لیے کیا کم لوگ ہیں، لیکن حضرت خدیجہ کو معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ 3 سال کا سن ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ 3 سال کا سن ہے، اپنی سہیلیوں کے ساتھ روزانہ کے دستور کے مطابق کھیلنے کے لیے گھر سے باہر جاتی ہیں۔ کسی میدان میں بچیاں کھیل رہی ہیں، اس میں جاتی ہیں، تو اس دن ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی حضرت خدیجہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گئیں باہر۔ تو کھیل کھیل میں ساری سہیلیوں نے کہا کہ 2 گلی بات تو ہے جہاں لات و منات و عزا کی مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، تو 2 گلی ہم آ جائیں گے، ہمیں راستہ پتہ ہے، گم نہیں ہوں گے، جس طرح بچے آپس میں بات کرتے ہیں۔ 2 گلی بات تو ہے لات و منات و عزا کی جہاں مورتیاں رکھی ہیں، ایک چڑھاوا چڑھا کر آ جائیں، ایک سلام کر کے آ جائیں۔ تو 2 قدم آگے بڑھی تو بی بی کہتی ہیں کہ مجھے کسی نے عقب سے آواز دی کہ خدیجہ تمہاری گود میں اللہ کا نور آنا ہے، یہ تمہارا رستہ نہیں ہے۔ یہ تمہاری گود میں اللہ کا نور آنا ہے۔ جناب زہرا پہ صلوات پڑھے محمد، اللہم صل علی محمد۔ یہ تمہارا رستہ نہیں ہے۔ بی بی رک گئی، پھر بہنوں نے یعنی سہیلیوں نے آواز لگائی، کہا نہیں مجھے کوئی روک رہا ہے۔
کہا کوئی نہیں ہے جو روکنے والا، تم نے ایسی کسی کی آواز سن لی جیسے سمجھانے لگے کہ کچھ نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ بی بی نے کہا نہیں، مجھے کوئی بار بار روک رہا ہے کہ یہاں نہیں جاؤ۔ اور پھر ساری لڑکیاں تو وہاں چلی گئیں، وہ بچیاں، اور آپ واپس گھر میں آئیں اور اپنی مادر گرامی سے کہا کہ اماں میں ایسی آواز سن رہی ہوں۔ تو ماں نے گلے لگا کے رونا شروع کیا اور کہا کل رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہاری گود میں آسمان سے چاند اتر رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اچھا کچھ نہیں پتا، ظاہری طور پر اس سے زیادہ نہیں جانتے، ماں بھی اس سے زیادہ نہیں جانتی کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ بی بی کو بھی روکا جا رہا ہے، خبردار بتوں کی طرف نہیں جاؤ، تمہارا یہ رستہ ہی نہیں ہے۔ اس عظمت والی بی بی، اس عظمت کی حامل بی بی، اور سخاوت ان کی پیدائشی صفت ہے۔ میں پچھلے دنوں اتفاق سے عبدالستار ایدھی کو سن رہا تھا، ان کا ایک انٹرویو۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کے اندر یہ سخاوت، یہ بڑا دل، حوصلہ مندی، اتنا آپ سخی ہیں، آپ اتنے سب کے کام آتے ہیں، یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ کوئی تو وجہ ہوگی جہاں سے یہ چیز آپ کے اندر آئی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا سوائے ایک بات کے کہ وہی سبب ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ جب میں اسکول جاتا تھا تو میری اماں مجھے 2 آنے دیتی تھیں اور کہتی تھی ایک تمہارے لیے ہے اور ایک اس بچے کو ڈھونڈنا جس کے پاس پیسے نہ ہو، اسکول میں اس بچے کو جا کے دے دینا کہ جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ تو میں ڈھونڈتا تھا کہ یہ علیحدہ علیحدہ کھڑا ہوا ہے، سب تو خرید رہے ہیں چیز، یہ بچہ علیحدہ کھڑا ہے، اس سے جا کے پوچھتا تھا، اور اگر وہ کہتا تھا میرے پاس پیسے نہیں ہے تو میں اسے دیتا تھا تم بھی چیز کھا لو۔ تو بچپن سے یہ جو دوسرے کا خیال، انسانیت کا خیال، ناداروں کا خیال، یہ جب تربیت ایسی ہو۔ حضرت ختیجہ کے والد حضرت خویلد بی بی ختیجہ کے لیے ہار خرید کر لائے، موتیوں کا اور ہیروں کا اور مثال سونے کا ایک قیمتی ہار، جو بہت اس وقت میں ایک بڑا، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، 8-10 کتابیں میرے پاس بی بی ختیجہ کی عظمت پر لکھی گئی کتابیں موجود ہیں۔ ایک قیمتی ہار لے کر آئے حضرت خویلد اپنی بیٹی کے لیے۔ دوسرے دن دیکھا کہ ان کے گلے میں نہیں ہے، تو پوچھا کہ بیٹا یہ ہار میں نے تمہیں پہنایا تھا وہ کہاں گیا؟ تو کہا کہ بابا میری فلاں سہیلی میرے ہار کو بار بار دیکھ رہی تھی، میں نے اس سے پوچھا تمہیں اچھا لگتا ہے؟ کہنے لگی مجھے اچھا لگ رہا ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ تو ابا میں نے اسے اتار کے دے دیا۔ تو حضرت خویلد ناراض نہیں ہوئے۔ تربیت اولاد کا نسخہ لیجئے گا، اگر آپ کا بچہ کوئی ایسا اچھا کام کرے تو اس کی مذمت نہ کریں، بلکہ شاباش بھی دیں، دوسرا قیمتی ہار دوبارہ لا کر دیں۔ تو حضرت خویلد نے مذمت نہیں کی اپنی بیٹی کی کہ یہ کیا کیا تم نے، اتنا مہنگا ہار دے دیا، بلکہ فرمایا بیٹا اب اس سے زیادہ قیمتی ہار لا کے دوں گا، اس لیے کہ تمہارے اندر دینے کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی بچے ایسے نہیں بنتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ بس آخری بات اپنے فضائل کے باب میں مرتبہ بھائی، اس کے بعد مصائب کے جملے کہوں گا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت کے لیے کیا یہ کم بات ہے کہ بھرے دربار میں امام سجاد فرمائے میں ختیجہ کا یزیدی دربار ہے اور خطاب فرما رہے ہیں امام سجاد، اور فرما رہے مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، میں ختیجہ کا بیٹا ہوں۔ سارا عرب کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ تمہارے پردادا کو جس نے نوازا تھا، تمہارے دادا کو جس نے عطا کیا تھا، تمہارے خاندانوں کو جس نے قرضے دے دے کے معاف کر دیا تھا، میں اس ختیجہ کا بیٹا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حضرت عباس کی شجاعت پر خوش ہونے والی قوم بزدل نہیں ہو سکتی، حضرت خدیجہ کی داد و دہش پر خوش ہونے والی قوم کنجوس نہیں ہو سکتی۔ لہذا مجھے اپنے متعلقین کو، ہمیں اپنے وابستگان کو ان صفتوں کا حامل اور ان صفتوں سے مزین کرنا ہے۔ وقت گزر جائے گا، ہم نہیں رہیں گے، کردار باقی رہے گا،
عادات اور اطوار باقی رہ جائیں گے۔ عزیزو، چلیے اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے مدینہ لے چلیے، جہاں حضرت فاطمہ زہرا کے دروازے پر لکڑیاں جمع کی گئی ہیں، اور دروازہ جب جل رہا تھا تو اس وقت ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا کہ اسے لات مار کے گرا۔ تو جب اس کو لگت ماری گئی تو جلتا ہوا دروازہ جناب زہرا کی طرف گیا ہے، اور اس وقت آواز آئی ہے، یا فضا خذینی، فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، چند جملے کہوں گا اور مجلس کو مکمل کروں گا۔ عزادارو، اگر مدینے میں زہرا کا دروازہ نہ جلا ہوتا تو کربلا میں حسین کے خیمے نہ جلے ہوتے۔ یہ کربلا میں حسینی خیمے اس لیے جلے ہیں کہ جب مدینے میں ہی حرمت باقی نہ رہے تو پھر کربلا میں کیا ہوگا۔ ایک خدیجۃ الکبریٰ بی بی کی جو شبیہ بی بی ہیں وہ جناب زینب کبریٰ ہیں۔ 7-8 حدیثیں مائمہ اہل بیت سے میں نے زیارت کی، جو جناب زینب میں عادات اور صفات جناب خدیجہ کی تھیں، اس پر وہ حدیثیں ہیں۔ حضرت زینب کبریٰ خیمے جل رہے تھے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں بچوں کو لے جا رہی تھی، یہاں تک کہ آخری خیمہ رہ گیا جس میں امام سجاد ہے۔ تو ساری بیویاں اور ساری بچیاں امام سجاد کے گرد حلقہ باندھے کھڑے ہیں۔ امام نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو جناب زینب نے فرمایا، زین العابدین، سب خیمے جل چکے ہیں، بس یہ رہ گیا ہے، اور یہ ظالم اب اس خیمے کو جلانے کو بھی آتے ہیں، مجھے اتنا بتاؤ، جل کر مر جائیں یا ہم باہر چلے جائیں؟ تو امام سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں، علیکم بالفرار، گریز کو، نکل، تیز جانے کو لفظ فرار عربی میں ہوتا ہے، اردو میں یہ فرار کا لفظ غلط ہے، مگر عربی میں فرار تیز جانے کو کہتے ہیں۔ علیکم بالفرار، آپ جلدی باہر چلی جائیے۔ عزادارو، جناب زینب کبریٰ باہر چلی جائیں اور زین العابدین خیمے میں رہیں۔ ابھی سب بیویاں مل کر امام سجاد کو اٹھانا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ خیمہ جلنا شروع ہو گیا۔ وہ جو بچے باہر نکل رہے تھے، بیوی کبھی انہیں سنبھالتی تھی، کبھی خیمے میں پلٹ کر امام سجاد کو دیکھتی تھی۔ خیمہ جل رہا تھا اور بیوی اندر جاتی تھی، باہر آتی تھی کہ کسی طرح امام سجاد کو اٹھا لے۔ ایک یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بیوی ہے، وہ جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے اور آگ کی لپیٹیں اسے روکتی ہے تو وہ دوسری طرف سے آتی ہے، مگر وہ خیمے میں جانا چاہتی ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے ایسا محسوس ہوا شاید کسی نے اس کے سر پہ چوٹ ماری ہے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے اور اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ جل رہی ہے۔ کہتا ہے کہ میں قریب آیا اور میں نے آواز دے کر کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے تو آگ جل رہی ہے؟ تو اس بیوی نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا، یا شیخ انا لنا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے اٹھ کر نہیں آ سکتا، اور اس بیمار کو اپنی پشت پر اٹھا کر لائی، اور جب باہر لائی تو میں نے دیکھا یہ حسین کا بیٹا علی ابن الحسین، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اتنا سخت مرحلہ جناب زینب نے گزارا، لیکن بس عزادارو، آخری منزل بیان، اتنے سخت مراحل گزارے، مگر صرف ایک جگہ جناب زینب نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گی، اور وہ یہ تھا کہ زینب کو دربار میں لایا جائے۔ فرمایا میں اس بھرے دربار میں نہیں جاؤں گی جس دربار میں اس انداز سے ہمیں لے جایا جا رہا ہے۔ اور جب بی بی نے انکار کیا نا، جب ایک شخص نے ہاتھ اٹھایا جناب زینب پر، تو جب بی بی پر ہاتھ اٹھایا تو بی بی نے آواز دی، اس کو دے، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ تو جس اونٹ نے پیر اٹھایا ہوا تھا اس کا پیر اٹھا رہ گیا، جس کے گلے میں گھنٹی گھومتی ہوئی کہیں گئی تھی وہیں رک گئی، پورا ماحول سکوت طاری ہو گیا پورے ماحول۔ اس وقت امام سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں ذرا بابا کا سر دیکھیے۔ اب جو امام حسین کے سر کی طرف جناب زینب کی نگاہ گئی تو حسین کے آنسو ٹپک رہے تھے، کٹے ہوئے سر، امام حسین کے کٹے ہوئے سر، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔
آواز دے کر کہا بھائی تمہیں کیوں کس بات میں رلایا ہے؟ تو سر حسین گویا ہوا زینب دربار میں چلی جاؤ، تمہارے جانے سے میرے نانا کا دین بچ جائے گا، تم جا کر بتاؤ کہ کس کی بہن ہو، کیوں ہم کربلا آئے تھے، کیوں ہم نے یہ قربانی دی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، مرحومین مغفورین کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ مزید ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم مغفور سید ابو البقاء زیدی ابن سید ریاض حیدر زیدی، مرحوم مغفور سید سراج امجاد زیدی ابن سید علی جواد زیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔